السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم پڑھیں گے کہ برزخ کی زندگی کیسی ہے اور کتاب و سنت سے عالم برزخ کے بارے میں ہمیں کیا حقائق معلوم ہوتے ہیں۔ نمبر 1، مردے بولتے ہیں۔ بخاری کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مرنے کے بعد نیک آدمی کی میت اپنے اہل خانہ سے مخاطب ہو کر کہتی ہے، مجھے جلدی لے چلو، مجھے جلدی لے چلو، اور برے آدمی کی میت، ہائے افسوس، مجھے کہاں لے جا رہے ہو۔ اس حدیث سے تدفین کے بعد بھی میت کا بولنا ثابت ہے۔ منکر نکیر کے سوالوں کے جواب میں نیک آدمی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان کی شہادت دیتا ہے، جبکہ کافر منافق آدمی ہائے افسوس کہتا ہے۔ یہ بھی بخاری اور ابو داؤد دونوں کی حدیث ہے۔ ان احادیث سے جہاں یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ مردے بولتے ہیں، وہاں یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ بولنے کی اس صفت میں کسی کی بزرگی یا ولایت کا کوئی دخل نہیں۔ مردہ خواہ مومن ہو، کافر ہو، نیک ہو یا گناہگار، سب ہی بولتے ہیں۔ نمبر 2، مردے سنتے ہیں۔ مسلم کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب مومن یا کافر بندہ اپنی قبر میں دفن کیا جاتا ہے تو وہ واپس پلٹنے والے اپنے ساتھیوں کے جوتوں کی آواز سنتا ہے۔ قبر میں منکر نکیر کا سوال میت سنتی ہے اور اپنے ایمان کے مطابق اس کا جواب بھی دیتی ہے۔ جنگ بدر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مقتولین بدر کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا، تمہارے ساتھ تمہارے رب نے جو وعدہ کیا تھا، کیا تم نے اسے سچ پا لیا؟ میرے رب نے میرے ساتھ جو وعدہ کیا تھا، میں نے اسے سچ پا لیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا یہ سنتے ہیں یا جواب دیتے ہیں، حالانکہ یہ تو مر چکے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں جو کچھ ان سے کہہ رہا ہوں تم ان سے زیادہ نہیں سنتے، ہاں البتہ یہ ہماری طرح جواب نہیں دے سکتے۔ ان احادیث سے یہ بات واضح ہے کہ مردے سنتے ہیں، اور یہ کہ مردے کا سننا کسی ولی، بزرگ یا صالح کے لیے خاص نہیں، بلکہ ہر مردہ خواہ مومن ہو، کافر ہو، منافق ہو، نیک ہو، بد ہو، سب سنتے ہیں۔ نمبر 3، مردے دیکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قبر میں منکر نکیر کے سوالوں کے جواب میں کامیاب ہونے کے بعد مومن آدمی کو پہلے جہنم دکھائی جاتی ہے، پھر جنت میں اسے اس کا ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے۔ اسی طرح کافر و منافق آدمی کے ناکام ہونے پر پہلے اسے جنت دکھائی جاتی ہے اور پھر جہنم میں اسے اس کا ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے۔ یہ احمد ابو داؤد کی حدیث ہے۔ اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ مردہ خواہ مومن ہو، کافر ہو، منافق ہو، سب دیکھتے ہیں۔ نمبر 4، مردے اٹھتے اور بیٹھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب منکر نکیر قبر میں آتے ہیں تو میت کو اٹھا کر بٹھا دیتے ہیں۔ یہ بخاری، مسلم اور احمد کی حدیث ہے۔ نمبر 5، مردے تکلیف اور راحت محسوس کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب منکر نکیر کافر آدمی کو اٹھاتے ہیں تو وہ بہت ہی گھبرایا ہوا اور خوف زدہ ہوتا ہے، جبکہ مومن آدمی بغیر کسی گھبراہٹ اور خوف کے اٹھ کر بیٹھ جاتا ہے۔ یہ احمد کی حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جہنم میں اپنا ٹھکانہ دیکھنے کے بعد کافر آدمی کی حسرت اور ندامت میں اضافہ ہوتا ہے، جبکہ جنت میں اپنی قیامگاہ دیکھنے کے بعد مومن آدمی کے سرور اور لذت میں اضافہ ہوتا ہے۔ یہ طبرانی، ابن ماجہ اور حاکم کی حدیث ہے۔ نمبر 6، مردے تمنا اور خواہش کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مومن آدمی کو جب قبر میں جنت دکھائی جاتی ہے تو وہ خواہش کرتا ہے کہ مجھے ذرا چھوڑ دو، میں اپنے گھر والوں کو اس نیک انجام کی خوشخبری دے دوں۔ دوسری حدیث میں ہے، مومن آدمی خواہش کرتا ہے، اے میرے رب قیامت جلدی قائم فرما، جبکہ کافر آدمی یہ خواہش کرتا ہے، اے میرے رب قیامت قائم نہ کر۔ یہ احمد اور ابو داؤد کی حدیث ہے۔ ان احادیث سے مردے کا تمنا اور خواہش کرنا ثابت ہوتا ہے۔ نمبر 7، مردے سوتے اور جاگتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قبر میں مومن میت سے سوال و جواب کے بعد کہا جاتا ہے، دلہن کی طرح سو جاؤ، جیسے اس کے اہل عیال میں سے محبوب ترین ہستی کے علاوہ کوئی نہیں جگاتا، جسے اس کے اہل و عیال میں سے محبوب ترین ہستی کے علاوہ کوئی نہیں جگاتا۔ یہ ترمذی کی حدیث ہے۔ اس سے مردے کا سونا اور قیامت کے روز جاگنا ثابت ہے۔ نمبر 8، مردے پہچانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قبر میں مومن آدمی کے پاس ایک خوبصورت چہرے والا آدمی آتا ہے، خوبصورت کپڑے پہنے ہوئے، بہترین خوشبو لگائے ہوئے، اور مومن آدمی کو اچھے انجام کی بشارت دیتا ہے۔ مومن آدمی پوچھتا ہے، تو کون ہے؟ تیرا چہرہ کتنا خوبصورت ہے، تو خیر و برکت لے کر آیا ہے؟ وہ آدمی کہتا ہے، میں تیرے نیک اعمال ہوں۔ کافر آدمی کے پاس ایک بدصورت غلیظ کپڑوں والا
بدبودار شخص آتا ہے اور کہتا ہے تجھے برے انجام کی بشارت ہو، یہ وہ دن ہے جس کا تجھ سے وعدہ کیا گیا تھا۔ کافر کہتا ہے تو کون ہے؟ تیرا چہرہ بڑا خوفناک ہے، تو برائی لے کر آیا ہے۔ وہ آدمی کہتا ہے میں تیرے برے اعمال ہوں۔ یہ احمد اور ابو داؤد کی حدیث ہے۔ ان احادیث سے مردے کا پہچاننا ثابت ہوتا ہے۔ نمبر 9، مردے چیختے اور چلاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبر میں کافر پر اندھا اور بہرا فرشتہ یا فرشتے مسلط کر دیے جاتے ہیں جو اسے لوہے کے گرزوں سے مارتے اور پیٹتے ہیں اور وہ بری طرح چیخنے اور چلانے لگتا ہے۔ کافر کے چیخنے اور چلانے کی آواز جن و انس کے علاوہ ہر جاندار مخلوق سنتی ہے۔ نمبر 10، یہ احمد اور ابو داؤد کی حدیث ہے۔ نمبر 10، مردے زندہ ہیں اور کھاتے پیتے ہیں۔ سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 169 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے گئے انہیں مردہ نہ سمجھو، وہ برزخ میں زندہ ہیں اور اپنے رب کے ہاں رزق دیے جاتے ہیں۔ کتاب و سنت کے مذکورہ دلائل سے یہ بات واضح ہو رہی ہے کہ برزخ کی زندگی ایک مکمل زندگی ہے جس میں مردہ کھاتا ہے، پیتا ہے، سنتا ہے، بولتا ہے، دیکھتا ہے، پہچانتا ہے، سوچتا ہے، سمجھتا بھی ہے، راحت و سرور بھی محسوس کرتا ہے۔ مردہ کافر ہو تو حسرت اور ندامت بھی محسوس کرتا ہے، روتا بھی ہے، پیٹتا بھی ہے، چیختا بھی ہے، چلاتا بھی ہے۔ لیکن برزخ میں مردے کا سننا دنیا کی زندگی کے سننے سے مختلف ہے۔ برزخ میں مردے کا بولنا دنیا کی زندگی سے مختلف ہے۔ برزخ میں مردے کا کھانا، پینا، پہچاننا، دیکھنا دنیا کی زندگی سے بالکل مختلف ہے۔ برزخ میں مردے کا جو کھانا پینا ہے وہ ایسا نہیں ہے جیسے ہم دنیا میں کھاتے پیتے ہیں۔ برزخ میں مردے کا راحت و خوشی محسوس کرنا دنیا کی زندگی میں راحت اور خوشی محسوس کرنے سے مختلف ہے۔ کافر مردے کا برزخ میں ندامت و حسرت محسوس کرنا دنیا کی زندگی میں حسرت اور ندامت محسوس کرنے سے مختلف ہے۔ برزخ میں مردے کا رونا، پیٹنا، چیخنا، چلانا دنیا کی زندگی میں رونے، پیٹنے، چیخنے، چلانے سے مختلف ہے، جسے آج ہم اس مادی دنیا میں سمجھ نہیں سکتے۔ حقیقت یہ ہے کہ جس طرح عالم ارواح کی کیفیت کو ہمارے لیے سمجھنا مشکل ہے یا رحم مادر میں پرورش پانے والے بچے کے لیے اس مادی دنیا کی کیفیت کو سمجھنا مشکل ہے، اسی طرح مادی دنیا میں رہتے ہوئے برزخ کی کیفیات کو سمجھنا اور ان کا ادراک کرنا ناممکن ہے۔ قرآن پاک میں ہے سورۃ بقرہ آیت نمبر 154، جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ برزخ میں زندہ ہیں، لیکن تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ادھر واضح کر دیا کہ برزخی زندگی کا شعور جو ہے وہ ہم اس دنیا میں نہیں رکھ سکتے، اور اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ جو لوگ بھی شہادت کی موت جن لوگوں کو آتی ہے تو وہ برزخ میں زندہ رہتے ہیں۔ اب وہ کس سینس میں زندہ رہتے ہوں گے یہ صرف اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے 2 جگہ پہ شہداء کو زندہ کہا ہے اور ساتھ ہی انہیں مردہ کہنے سے منع فرمایا ہے۔ یہ دونوں آیات جو ہیں اس سے جو شہداء ہیں ان کی فضیلت کا پتہ چلتا ہے۔ سورۃ بقرہ کی جو آیت نمبر 154 ہے، اس آیت میں شہداء کو زندہ کہنے کا شان نزول یہ تھا کہ ایک جنگ بدر میں شہید ہونے والے صحابہ کرام کے بارے میں کفار نے کہا کہ فلاں فلاں مر گیا ہے اور زندگی کے عیش و آرام سے محروم ہو گیا، جس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی شہیدوں کو مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس آیت کا مطلب دریافت کیا گیا تو آپ نے فرمایا شہداء کی روحیں سبز پرندوں کی شکل میں ایسی قندیلوں میں رہتی ہیں جو عرش الہی سے لٹکی ہوئی ہیں، جب چاہتی ہیں جنت کی سیر کو چلی جاتی ہیں، پھر ان قندیلوں میں واپس آ جاتی ہیں۔ ایک بار ان کے رب نے ان کی طرف توجہ فرمائی اور پوچھا تمہاری کیا خواہش ہے؟ شہداء کے ارواح نے جواب دیا ہم جہاں چاہیں جنت کی سیر کرتے ہیں، ہمیں اور کیا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ نے 3 مرتبہ ان سے یہ سوال کیا۔ جب شہداء کے ارواح نے دیکھا کہ جواب دیے بغیر چھٹکارا نہیں، تب انہوں نے جواب دیا اے ہمارے رب، ہم چاہتی ہیں کہ ہماری ارواح کو ہمارے اجسام میں لوٹا دے یہاں تک کہ ہم تیری راہ میں دوبارہ قتل کیے جائیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ ان کی کوئی خواہش نہیں تو انہیں چھوڑ دیا۔ یہ مسلم کی حدیث ہے۔
اور جو آل عمران کی ہے آیت نمبر 169، جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ سمجھو، وہ برزخ میں زندہ ہیں اور اپنے رب کے ہاں رزق دیے جاتے ہیں۔ اس آیت میں شہداء کو زندہ کہنے کا شان نزول یہ ہے کہ جنگ احد میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مشرکین مکہ سے مدینہ کے باہر کھلے میدان میں جنگ کا فیصلہ کیا تو منافقین کے گروہ نے جو ہے وہ غداری کی اور وہ لوگ واپس چلے گئے، اور جنگ کے بعد منافقین نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ اگر ہماری تجویز مان لی جاتی، یعنی مدینہ کے اندر جنگ کر لیتے تو اس طرح مسلمان نہ مارے جاتے۔ منافقین کے اس تبصرے کا جواب اللہ تعالیٰ نے ان الفاظ میں دیا کہ اللہ کی راہ میں قتل ہونے والے مردہ نہیں بلکہ زندہ ہیں اور اپنے رب کے ہاں رزق دیے جاتے ہیں۔ آل عمران کی اس آیت کے حوالے سے جنگ احد میں شہید ہونے والے ایک صحابی حضرت عبداللہ بن عمر کا واقعہ بھی اس حدیث میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ کے بیٹے حضرت جابر کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے جابر، کیا میں تمہیں وہ بات نہ بتاؤں جو اللہ نے تمہارے باپ سے کی ہے؟ حضرت جابر نے عرض کیا، کیوں نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے کسی شخص سے بغیر حجاب کے بات نہیں فرمائی، لیکن تیرے باپ سے بغیر حجاب کے یعنی براہ راست گفتگو فرمائی ہے، اور کہا ہے، اے میرے بندے، جو چاہتے ہو مانگو میں تمہیں دوں گا۔ تمہارے باپ نے عرض کیا، اے میرے رب، مجھے زندہ فرما تاکہ میں دوبارہ تیری راہ میں مارا جاؤں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یہ تو ہماری طرف سے پہلے ہی طے ہو چکا ہے کہ مرنے کے بعد دنیا میں واپسی نہیں ہوگی۔ تیرے باپ نے عرض کیا، اے میرے رب، اچھا تو میری طرف سے اہل دنیا کو میرا یہ پیغام یعنی دوبارہ زندہ ہو کر شہید ہونے کی خواہش کرنا پہنچا دے۔ یہ ابن ماجہ کی حدیث ہے۔ تب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل ہو جائیں انہیں مردہ نہ سمجھو بلکہ وہ زندہ ہیں اور اپنے رب کے ہاں رزق دیے جاتے ہیں۔ سورۃ بقرہ اور آل عمران کی ان آیات کی تفسیر سے یہ کچھ باتیں پتہ چلتی ہیں۔ نمبر 1، شہداء کے اجسام قبر میں ہوتے ہیں لیکن ان کی ارواح کو شہادت کے بعد سیدھا جنت میں پہنچا دیا جاتا ہے۔ نمبر 2، شہداء کی ارواح کا جنت میں جانے کے بعد دنیا میں واپس آنا ناممکن ہے۔ کتاب و سنت کے ان دلائل کے ساتھ ساتھ شریعت کے درجہ ذیل احکام پر بھی نظر ڈال لیجیے۔ نمبر 1، شہداء، اولیاء اور صالحین کے مرنے کے بعد ان کی بیواؤں کو اسی طرح دوسرا نکاح کرنے کی اجازت ہے جس طرح عام مسلمانوں کے مرنے کے بعد ان کی بیواؤں کو دوسرا نکاح کرنے کی اجازت ہے۔ نمبر 2، شہداء، اولیاء کرام اور صالحین کے مرنے کے بعد ان کی میراث بھی اسی طرح تقسیم ہوگی جس طرح عام مسلمانوں کی میراث تقسیم ہوتی ہے۔ نمبر 3، شہداء، اولیاء کرام اور صالحین کے مرنے کے بعد ان کی نماز جنازہ میں دعائے مغفرت ویسے ہی ہوگی جیسے عام مسلمانوں کی دعائے مغفرت ہوتی ہے۔ اور نمبر 4، شہداء، اولیاء کرام، صالحین کو مرنے کے بعد اسی طرح قبر میں دفن کیا جائے گا جس طرح عام مسلمانوں کو قبر میں دفن کیا جاتا ہے۔ تو شہداء کی برزخی زندگی کے بارے میں یہ باتیں قرآن و حدیث سے ثابت ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سے ہی قرآن و حدیث کا علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی قبر کے لیے زیادہ سے زیادہ ایسے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس سے قبر میں جنت کی کھڑکی کھل جائے۔ آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔